آیت نمبر 198 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی بوجھ نہیں، لیس علیکم تم پر نہیں ہے، جناح کسی قسم کی تم سے پرسش نہیں ہوگی، کسی قسم کا تم پر گناہ نہیں ہے، کیا کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ جیسا حج تمتع کی ہم بات کیے تھے گزشتہ سبق میں، کل ہم بات کیے تھے کہ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور عام وقت گزارتا ہے بیچ میں، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھتا ہے، جبکہ نکلا ہے حج سے، لیکن عمرہ اور حج کے درمیان جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم سے آدمی استمتاع کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ فضل کما لے، جیسا کہ اس کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی حاجی ہوتے ہیں جو وہاں پر اونٹوں کو سنبھالتے ہیں اور لوگوں کو لانا لے جانا، اونٹ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ٹیکسی ہے، بسس ہے، وہ اپنے ٹرپس کر لیتا ہے، خالی دنوں میں عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد خالی ٹائم پر جو ہے وہ اپنے ٹیکسی کے ٹرپس کر لیتا ہے، اپنے بسس چلا لیتا ہے، کچھ بیچ لیتا ہے، کچھ کاروبار کر لیتا ہے، کچھ اس کی ارننگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر اللہ کا فضل کچھ رزق کمانے کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افاض یفیض کیا کہتے ہیں، بہانا، جی بہانا، فاض یفیض بہنا، اور افاض اگر الف سے کہیں گے افاض یفیض تو پھر بہانا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افضتم یہ کہتے ہیں کہ سارا مجمع مل کر نکل پڑنا، ایک ساتھ مجمع نکلتا ہے، ایک آپ تصور کریں نا، حج کا منظر تصور کریں کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ ایسا بہہ کے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے پھر آگے بڑھو، عرفات میدان عرفات میں کھڑے رہتے ہیں نا 9 تاریخ کو، 9 ذی الحج کو، تو میدان عرفات میں سے، اور عرفات کے بارے میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرفہ جاننے کو کہتے ہیں، عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفات اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام یہ آپ دونوں زمین پر تشریف لائے تھے تو 2 الگ الگ مقام پر آئے تھے، الگ الگ مقام پر، اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے میدان عرفات میں ایک دوسرے پر جب نظر پڑی تو امیڈیٹلی ایک دوسرے کو پہچان لیے، اس لیے اس جگہ کو عرفات کا نام دے دیا گیا۔ اور بعض مفسرین جیسے کہ امام نصفی، پتہ نہیں آج کیا بات ہے، امام نسائی کا نام آتے جا رہا ہے بار بار زبان پر، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کو دیکھے تو ان کو امیڈیٹ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے یہاں پر کھڑے رہنا ہے۔ حج کی شروعات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی نا، تو امیڈیٹ ان کو نظر آیا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس مقام پر کھڑے رہنا ہے، اس لیے اس کو عرفات بھی کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم میدان عرفات میں کھڑے رہو، پھر وہاں سے پھر آگے بڑھ جاؤ، نکلو، وہاں سے نکل پڑو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر الحرام کے پاس، المشعر الحرام یہ مزدلفہ میں ہے، عرفات سے آدمی مزدلفہ کو جاتا ہے، جو وہاں پر 10ویں شب کے قیام کرتے ہیں وہاں پر، تو مزدلفہ کے مقام پر جا کر مقام مشعر الحرام، ویسے پورا مزدلفہ جو ہے وہ سارا کا سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن اس میں جو مشعر الحرام کا مقام ہے، اگر اس مقام پہ کھڑے رہنے کو موقع مل جائے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم میدان عرفات سے نکل پڑو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے میدان میں جا کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے اسی طرح یاد کرو جس طرح سے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا
کہ کیسے حیوانی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، صفائی کا حکم دیا، عورتوں کے حقوق ہم کو عطا کیے، نماز جیسی نعمت عطا کیا، اور والدین کا اور رشتہ داروں کا خیال کرنے کا ہم کو حکم فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کر کے اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد رکھو یہ بات کہ اس سے پہلے، اللہ کی ہدایت سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ضال کہتے گمراہ، جمع ہے اس کے ضالین۔ وَإِن كُنتُم، اگرچہ تم تھے اس من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین یقیناً گمراہوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر خود کو تصور کر کے دیکھو، ایک مسلمان جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سنت سے ڈسکنیکٹ کر کے اور اسلامی تعلیمات سے ہٹا کر دیکھے کہ وہ والدین کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، بیوی کو مارتا ہو، بچوں کا خیال نہیں کرتا ہو، گندا اور میلا رہتا ہو، اور پتہ نہیں 50-100 قسم کے مورتیوں اور پتھروں اور درختوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہو اور شراب پیتا ہو، اور آپ تصور کریں اللہ کی ہدایت کے بغیر بندہ کیسا جنگلی جانور جیسا، شیطان جیسا رہتا تھا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی ہدایت سے کے اگر ہٹا دو تو تم کیسے گمراہ ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتوں کو، رہنمائیوں کو یاد کرتے جاؤ، سرکار کی سنتوں کو اور عطا کو یاد کرتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔